سنیے، یہ باب ہے لا نکاح الا بولی، کہ نہیں نکاح مگر ولی کی اجازت کے ساتھ۔ تو اس کے دلیل میں امام بخاری نے رحمۃ اللہ علیہ یہ آیتیں پیش کیں، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت گزار لیں تو فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، ان کو منع نہ کرو، یعنی آگے نکاح کرنے سے۔ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ فَدَخَلَ فِيهِ السَّيِّبُ، اس میں سیب بھی داخل ہے اور بکر یعنی کباری بھی داخل ہے۔ تو لا تعضلوهن یہ اسی لیے فرمایا کہ ولی کے روکنے سے نکاح نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوسری آیت پیش کی کہ لا تنکحوا المشرکین، کہ مشرکین سے اپنی بیٹیوں بہنوں کا نکاح مشرکین سے نہ کرو، حتی یؤمنوا، حتیٰ کہ وہ مشرک ایماندار ہو جائیں، اسلام لے آئیں، پھر ان کو رشتہ دو۔ تو یہاں بھی ہے کہ نکاح کی نسبت ولیوں کی طرف ہے۔ اور دوسرے مقام پر انکحوا الایام منکم، یہ بھی خطاب ولیوں کو ہے کہ اپنی ایامہ، ایم کی جمع ہے جس کا شوہر نہ ہو، چاہے کنواری ہو چاہے بیوہ مطلقہ ہو، تو ان کا نکاح کرو۔ ہاں، تو یہ بھی خطاب ولیوں کو ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ولی کی اجازت سے ہی نکاح ہوگا۔ یحییٰ بن سلیمان کہتے ہیں، آگے حدیث ہے، احناف کی طرف سے ان آیتوں کا اور حدیث کا جواب یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو کفر میں نکاح ہے اس کی عورت جو جوان ہے، چاہے کباری ہو چاہے مطلقہ بیوہ ہو، تو وہ اپنے نفس کی خود ولیہ ہو جاتی ہے۔ ہر ولی سے زیادہ اس کو اپنی ولایت خود حاصل ہے، اور جب وہ اپنی کفر میں نکاح کرے گی تو اس کا نکاح ولی کے بغیر تو نہ ہوا، کیونکہ وہ خود اپنے نفس کی ولیہ ہے۔ ہاں، غیر کفر میں وہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی، غیر کفر میں، ہاں غیر خاندان میں۔ تو آگے جو حدیث پیش کی ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ 4 قسم کے نکاح تھے زمانہ جاہلیت میں۔ اخبرت ان النکاح فی الجاہلیت، کہ زمانہ جاہلیت میں نکاح کان علی 4 انحاء، 4 قسم کا نکاح تھا۔ نمبر 1 نکاح الناس اليوم، جو آج بھی نکاح موجود ہے اسلام میں، کہ یخطب الرجل الی الرجل، ایک آدمی کسی عورت کے ولی سے خطبہ کرتا ہے، اس کی بیٹی کا، بہن کا رشتہ طلب کرتا ہے، ولیتہ او ابنتہ، اس کی بیٹی ہے یا اس کی ولایت میں ہے، تو فیصدقھا، وہ حق مہر مقرر کرتا ہے، ثم ینکحھا، پھر اپنی اس بیٹی یا بہن کا نکاح وہ خاطب سے کر دیتا ہے۔ یہ ایک قسم کا نکاح ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اس طرح ہوتا تھا، آج بھی اسلام میں بھی یہی جاری ہے۔ دوسرے جو 3 نکاح تھے نا، یہ نری بے حیائی تھی۔ نکاح آخر، دوسری قسم کا نکاح، کان الرجل یقول لامرأتہ، ایک آدمی اپنی ہی بیوی کو کہتا کہ اذا طہرت من طمسھا، خاوند کا قد چھوٹا ہے، جسم کمزور ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے گھر جو بچہ پیدا ہونا، وعلیکم السلام، جو گھر بچہ پیدا ہونا وہ ایک پہلوان نوجوان ہونا چاہیے۔ تو وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ جب تو حیض سے پاک ہونا تو فلاں آدمی جو کہ اچھا قداور اور بہادر ہے اس کے پاس چلی جانا۔ پھر وہ اس کے پاس جاتی ہے، تو اس کو نکاح استبداء کہتے تھے۔ جب وہ اس آدمی کے پاس جاتی، زنا کرتی، حاملہ ہو جاتی، تو پھر خامند اگر چاہتا تو اس سے فائدہ حاصل کرتا،
جب تک وہ حاملہ نہ ہوتی وہ اسی قداور شخص، طاقتور شخص، پہلوان کے ساتھ ہی زنا کرتی رہتی۔ خامند کا، بے غیرت خامند کا یہ خیال تھا کہ میرے گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ اچھا قداور پہلوان ہوگا، اس لیے یہ کرتے۔ وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا، زوج اس کے قریب نہ جاتا جب تک وہ حاملہ نہ ہو جاتی۔ وَلَا يَمَسُّهَا أَبَدًا، اس کو ہاتھ ہی نہ لگاتا۔ حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ، اس مرد سے اس کا حمل واضح ہو جاتا۔ پھر الَّذِي تَسْتَبْذِئُ مِنْهُ فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا، جب حمل واضح ہو جاتا تو اب اذا احب، زوج اگر اس سے نفع حاصل کرنا چاہتا تو کرتا۔ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ، یہ بے غیرتی کرتے رغبتاً فی نجابت الولد، کہ ہمارا جو بچہ پیدا ہونا ہمارے گھر میں وہ بڑا پہلوان ہونا چاہیے۔ فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحَ الْاِسْتِبْذَاءِ، اس نکاح کو وہ نکاح استبذاء کہتے ہیں۔ تیسرا نکاح یہ تھا نکاح آخر، یجتمع الرہط ما دون العشرہ، 10 سے کم آدمی، 6 7 8 9، یہ باری باری اس عورت کے پاس آتے۔ یدخلون علی المرأۃ کلہم یصیبها، وہ جتنے بھی تھے باری باری اس سے وطی کرتے۔ فیضا حملت، جب حاملہ ہو جاتی اور بچہ پیدا ہوتا تو بچہ چند دنوں کا ہو جاتا، بعد انتہا حملہ، وضع حمل کے بعد، تو پھر وہ ان سب کی طرف پیغام بھیجتی، وہ آ جاتے، اور ان میں سے جتنے بھی وہ تھے کوئی بھی وہ پیچھے نہیں رہ سکتا تھا، سب کو آنا پڑتا۔ اور حتیٰ یجتمع عندہا، وہ اس کے پاس جمع ہو جاتے اور وہ کہتی تمہیں پتہ ہے کہ تم نے میرے ساتھ وطی کی تھی اور اب یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ اب وہ خاتون کہتی کہ اے فلاں یہ تیرا بچہ ہے، تو اب وہ اس کا بچہ شمار ہوتا، کیونکہ اس کا کوئی خامند نہیں تھا، وہ بازار حسن میں جو بیٹھنے والی ہیں۔ آج بھی جو ادھر بیٹھنے والی ہیں نا، تو وہ ان کو پہلے اپنا مذہب شیعہ بتانا پڑتا ہے۔ ہاں ہم شیعہ ہیں اور یہی متا ہے، آگے نہ سمجھ۔ اور تو یا فلانو، تو سمی من احبت بے اسمہ ہی، جس کا نام وہ پسند کرتی کہ بچہ اس کا ہونا چاہیے تو وہ اس کا نام لیتی۔ فیلحق بہ ولدھا، اب وہ اس کا بچہ اس کے ساتھ لاحق کیا جاتا۔ ولا یستطیع ان یمتنع بہ الرجل، اور وہ آدمی انکار نہیں کر سکتا تھا، اس کو اپنا بیٹا کہنا پڑتا تھا۔ اور نکاح الرابع، چوتھا نکاح دیکھیے، یہ جو گھروں پر علم لگے ہوتے ہیں کاڑے ہیں لگے ہوتے ہیں، یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ جو متا کرنے آ سکتا ہے، ممانت کوئی نہیں۔ ہاں یہ نام کسی اور کا ہے اور کام کوئی اور ہے، ہیں نا ہیں۔ الحمدللہ ہم تو روزانہ حل کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، نکاح الرابع یجتمع الناس الکثیر، اب پہلا تو تھا نا کہ صرف 10 سے کم ہونے ہیں، ادھر گنتی ختم ہے۔ ہاں، اور یجتمع الناس الکثیر فیدخلون علی المرأة، ہاں وہ آتے، دن کو آئیں رات کو آئیں جس وقت آئیں، حاضر۔ ہاں جی، لا تمتنع، وہ کسی بھی اندر آنے والے کو روکتی نہیں۔
وَهُنَّ الْبَغَايَا کُنَّا يَنْصِبْنَا عَلَىٰ أَبْوَابِهِنَّ رَأْيَاتٍ، ان کے دروازوں پر جھنڈے لگے ہوتے تھے، اور وہ جھنڈا علامت تھی کہ یہاں رکاوٹ کوئی نہیں ہیں۔ نہیں، مقصد یہ ہے کہ نام حضرت عباس کا اور کام یہ ہے کہ کوئی ممانعت نہیں، جو آئے آ جائے، حاضر ہیں۔ تو حضرت عباس کو کیوں بدنام کرتے ہو؟ یہ پنجابی بلا رہا ہے نا، آ جاؤ، ہاں، حضرت عباس کا پنجہ لوہے کا تو نہیں تھا، نہ چاندی کا تھا یا پیتل کا تھا، یہ پنجہ جو ہے نا، یہ اشارہ ہے، ہاں، اور جھنڈا بھی اور پنجہ بھی یہ اشارہ ہے، آ جاؤ، کوئی رکاوٹ نہیں۔ ہاں جی، رایاتن تکونو علامن، اس جھنڈے کو کیا کہا جاتا تھا؟ علامن، انہیں سنیا نو کہو اپنے گھر لاؤ، وہ جڑے سنی ادھر جانے نے کہو ادھر جان کی کہڑی لوڑ ہے، جے انہیں ورگے ہو تو پھر اپنے گھر لاؤ تسی، وہ سنی نہیں جو ادھر جاتے ہیں۔ ہاں، ہاں جی، فمن ارادہن دخل علیہن، جو ارادہ کرتا وہ داخل ہو جاتا وہاں۔ فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ، اب ان میں سے جب ایک کو حمل ہو جاتا، وَبَلَغَتْ، پھر بیٹا پیدا ہوتا، حملها، پھر جمعوا لها، پھر وہ سارے جمع ہو جاتے، اور دعوا لهم القافۃ، اب اس بچے کو کس کا بچہ ہے یہ فیصلہ کروانے کے لیے قیافہ دانوں کو بلاتے۔ یہ قیافہ والے نا، ہاں، جیسے کھوجی کھرے کو پہچانتے ہیں نا کہ یہ کس کا کھرا ہے، تو وہ بھی پہچانتے تھے کہ یہ بچہ فلاں کا ہے۔ تو ثم الحقوا ولدها بالذی یرون، پھر قیافہ دان نے ان میں سے جس کا بچہ کہا وہ اسی کا بچہ شمار کیا جاتا، فالتاط بہ، اس کے ساتھ اسے ملایا جاتا، ودعی ابنہ، اور اس کا بیٹا اسے کہا جاتا، لا یمتنع من ذلک، وہ انکار نہیں کر سکتا تھا، اس کو اپنا بیٹا ماننا پڑتا تھا۔ فلما بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ علیہ السلام مبعوث ہوئے حق کے ساتھ، تو ہدم نکاح الجاہلیہ، آپ نے جاہلیت کے نکاحوں کو ختم کر دیا، اور کلہ الا نکاح الناس اليوم، مگر آج جو نکاح، تو آج جو نکاح ہے وہ یہی ہے کہ عورت کے ولی کو خطبہ کیا جاتا ہے، وہ قبول کرتا ہے، پھر وہ اپنی اس ولیہ کا نکاح خاطب سے کر دیتا ہے۔